السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ آج ہم پطرس بخاری کے لکھے ہوئے مزاحیہ مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی اس کی اہم MCQs کا جائزہ لیں گے۔ ہمیشہ کی طرح کوشش کیجیے کہ آپ پہلے یہ مضمون پڑھ لیں اور اس کے بعد ان MCQs کو کریں تو آپ کو تیاری میں بہت مدد بھی ملے گی اور آپ اس پورے مضمون کا احاطہ بھی کر سکیں گے۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی پطرس بخاری کا ایک شاہکار مضمون ہے۔ ویسے تو ان کے مزاحیہ مضامین کی تعداد گوزادہ نہیں ہے، بڑے ہی منتخب سے مضامین ہیں جو مضامین پطرس کے نام سے شائع ہو چکے ہیں، منظر عام پر آ چکے ہیں، لیکن یہ کام کوانٹٹی کے لحاظ سے بہت کم ہے لیکن کوالٹی کے لحاظ سے اتنا اعلیٰ ہے کہ اردو نظام میں پطرس بخاری امر ہو چکے ہیں۔ تو سویرے جو کل آنکھ میری کھلی میں پطرس بخاری اپنی کہانی اپنی زبانی کچھ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں بڑا شوق تھا ہاسٹل میں رہتے ہوئے کہ وہ جلدی پڑھیں، کہ صبح جلدی بیدار ہو کر مطالعہ کریں، لیکن صبح جلدی اٹھنا ان کے لیے کوئی مالیہ اثر کرنے کے مترادف تھا۔ اس حوالے سے کیا کیا حمایتیں سرزد ہوئیں، کس طرح کے پرمزہ واقعات پیش آئے، وہ تمام کے تمام واقعات اس مضمون میں ایک ساتھ موجود ہیں۔ تو چلیے اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کے مصنف ہیں منو بھائی، چراغ حسن حسرت، وزیر آغا، پطرس بخاری۔ صحیح جواب ہے پطرس بخاری۔ مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ خطبات پطرس، تخلیقات پطرس، نقوش پطرس نمبر، پطرس کے مضامین۔ صحیح جواب ہے پطرس کے مضامین۔ تیسری ہمارے پاس MCQ ہے کہ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی اس قسم کا مضمون ہے مزاحیہ، تاریخی، طبی یا تنقیدی۔ صحیح جواب ہے مزاحیہ۔ پطرس بخاری کا اصل نام ہے احمد شاہ بخاری، ظفر شاہ بخاری، علی شاہ بخاری، نادر شاہ بخاری۔ صحیح جواب ہے احمد شاہ بخاری۔ پطرس بخاری پروفیسر تھے۔ دیکھیے ان کی شناخت یوں تو اردو ادب ہے لیکن بنیادی طور پر یہ انگریزی کے پروفیسر تھے اور عمر کا بڑا حصہ انہوں نے انگریزی درس و تدریس میں گزارا، لیکن وجہ شہرت ان کی جو شناخت بنی وہ اردو ادب ہے۔ تو پطرس بخاری پروفیسر تھے اردو کے، فارسی کے، عربی کے، انگریزی کے۔ صحیح جواب ہے انگریزی کے۔ اگلی ہمارے پاس MCQ ہے کہ پطرس بخاری کی وجہ شہرت یہ کتاب ہے حماقتیں، مزید حماقتیں، آب گم یا پطرس کے مضامین پطرس۔ تو صحیح جواب ہے پطرس کے مضامین۔ گدڑ کی موت آتی ہے تو دوڑتا ہے، یہ اس مضمون کا آغاز ہی تقریباً اس فکرے سے ہوتا ہے۔ تو گدڑ کی موت آتی ہے تو دوڑتا ہے، گاؤں کی طرف، شہر کی طرف، جنگل کی طرف، دریا کی طرف۔ صحیح جواب ہے شہر کی طرف۔ لالا کرپا شنکر جی برہمچاری پطرس بخاری کے تھے دوست، ہم جماعت، پڑوسی، استاد۔ صحیح جواب ہے پڑوسی، اور ان سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ یہ انہیں صبح جلد بیدار کر دیا کریں، لیکن اس حوالے سے پہلے دن تو وہ 3 بجے اٹھا دیتے ہیں۔ بہت دشوار مرحلہ ہوتا ہے پطرس بخاری کے لیے، اور ان کے بیدار ان کو اٹھانے کا انداز بھی بڑا خوفناک سا ہوتا ہے کہ وہ دروازے پر مکوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ تو اگلی ہمارے پاس MCQ ہے کہ پطرس بخاری نے لالا کرپا شنکر جی برہمچاری سے درخواست کی تھی گھر کی دیکھ بھال کی، صبح جلدی جگانے کی، خالص دودھ کی فراہمی کی، ملازم تلاش کرنے کی۔ صحیح جواب ہے صبح جلدی جگانے کی۔ لالا جی نے مکہ بازی شروع کر دی، دروازے پر، کھڑکی پر، دیوار پر، میز پر۔ صحیح جواب ہے دروازے پر۔ لالا جی آدمی ہیں بہت ہمدرد، محنتی، شریف، مخلص۔ صحیح جواب ہے شریف۔ اگلی ہمارے پاس اس کی MCQ ہے کہ لالا جی نے مصنف کو پہلے روز جگا دیا رات کے 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے۔ صحیح جواب ہے 3 بجے۔ لالا جی نے صاحب مضمون کو 3 بجے جگا دیا کیونکہ اب ان کی جو لغت ہے، ان کی جو ڈکشنری ہے اس میں صبح کا مطلب 3 بجے تھا۔ تو اب دیکھیے کہتے کیا اس میں کہ لالا جی نے صاحب مضمون کو 3 بجے جگا دیا کیونکہ لالا جی خود بھی 3 بجے رات کو اٹھتے تھے، صاحب مضمون نے جلدی جگانے کی درخواست کی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ متقی لوگ اسی وقت عبادت کے لیے اٹھتے ہیں۔ اگلا آپشن ہے کہ لالا جی انہیں بیزار کر دیں اور آئندہ جگانے کے لیے
نہ کہیں. تو جلدی جگانے کا کہا تھا، لیکن لالا جی صبح جلدی سے مراد ان کی 3 بجے ہی ہوتی ہے، تو انہوں نے 3 بجے جگانے کی کوشش کی تھی. تو صحیح جواب تھا اس میں کہ وجہ یہ تھی کہ صاحب مضمون نے جلدی جگانے کی درخواست کی تھی. اب لالا جی خود بھی 3 بجے رات کو اٹھتے تھے، لیکن وہ پہلے بھی اٹھتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی مصنف کو نہیں جگایا. جب مصنف نے بذات خود ان سے درخواست کی تب انہوں نے اٹھانا شروع کیا. لیکن وہی بات کہ مصنف کے نزدیک صبح کا مطلب کچھ اور تھا اور لالا جی کے نزدیک کچھ اور. مصنف اتنی صبح جگائے جانے پر تھے خوش، مطمئن، ناراض، حیران. صحیح جواب ہے ناراض. 10 بجے اٹھنا، 12 بجے منہ دھونا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کرنا معمول تھا. کس کا جناب؟ لالا جی کا، مصنف کا، دونوں کا، پڑوسی کا؟ صحیح جواب ہے مصنف کا. 16واں ہے کہ پڑوسی نے اعتراض کیا تھا کس چیز پر؟ مصنف کے دیر سے اٹھنے پر، مصنف کے موسیقی سننے پر، مصنف کے گانا گانے پر، مصنف کی چیخ دیکھ کر بات کرنے پر. جب یہ صبح دیر سے اٹھ کر پھر اور اس کے بعد ٹہل کر شام کو واپس آتے ہیں تو بڑے خوبصورت موڈ میں ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے گنگنانے کی آواز جو ہے جیسے ایک پڑوسی کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ انہیں اس پر تھوڑا سا احتجاج کرتے ہیں، انہیں ٹوکتے ہیں. تو ان پڑوسی کو جو اصل میں اعتراض تھا ان کے گانا گانے پر تھا. تو صحیح جواب ہے مصنف کے گانا گانے پر، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے گانے سے وہ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اگلا ہمارے پاس ہے کہ مصنف کے لیے جان جوخم کا کام تھا مطالعہ کرنا، لالا جی کو منانا، گھر سے پیسے منگوانا یا اپنا کھانا خود بنانا. تو صحیح جواب ہے مطالعہ کرنا. بڑی کوشش کرتے ہیں، میز کو صاف رکھ کے رکھیں گے، کتابوں کو ترتیب سے رکھیں گے، کون سی کتاب پہلے پڑھنی ہے اسے اوپر رکھیں گے، لیکن جب اصل کام پڑھنے کا آتا ہے وہاں پر آ کر یہ پھر سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں. 58واں ہمارے پاس ہے کہ مصنف نے لالا جی سے دوبارہ اتنے بجے اٹھانے کی درخواست کی تھی. 5 بجے، 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے؟ صحیح جواب ہے 6 بجے. مصنف یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ سو رہے تھے یا پڑھ رہے تھے. ان کے خیال میں یہ مسئلہ ہے، یعنی وہ اٹھ بھی جاتے ہیں، نہیں اٹھتے، ایک عجیب سی کیفیت میں ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا مسئلہ تھا، مابو طبیعت کا مسئلہ تھا، فلسفے کا تھا، روحانیت کا تھا، نفسیات کا تھا، کہ وہ سو رہے تھے یا پڑھ رہے تھے، یا پڑھ رہے تھے یا سو رہے تھے. تو صحیح جواب ہے نفسیات کا، انہوں نے اپنے اس مضمون میں لکھا ہے. مصنف نے بحالت مجبوری شکریہ ادا کیا لالا جی کا. یہ نہیں بتایا کہ ان کی اس طرح اٹھانے سے ان پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن وہ ہنستے مسکراتے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لالا جی نے داد دی مصنف کی، جادو بیانی کی. اب وہ یہ نہیں بتاتے کہ کیا گزری ان کی اس طرح سے جگانے پر، بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور باتوں اتنی لچھے دار باتیں کرتے ہیں کہ لالا جی جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. اچھا، اگلی مرتبہ لالا جی نے مصنف کو پیشکش کی کہ وہ اتنے بجے جگانے کی. صحیح جواب ہے 6 بجے. اگلا ہمارے پاس ہے کہ باقاعدگی میں خلل انداز ہوتے ہیں. تو پطرس بخاری نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ آپ کسی بھی کام کو ایک روٹین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، تسلسل سے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 2 چیزیں آپ کے لیے بڑی مشکل کا سبب بنتی ہیں، سستی اور کسالت. کسالت کے معنی بھی سستی کے ہی ہوتے ہیں، یا پھر بیماری اور لاپرواہی، نیند اور موبائل، دوست اور رشتہ دار. صحیح جواب ہے سستی اور کسالت. 24واں ہے کہ اس سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ صبح سویرے اٹھنا بہت آسان ہے. صبح سویرے اٹھنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. انسان صبح سویرے خود اٹھ جاتا ہے. نیک اور عبادت گزار لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں. صحیح جواب ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. اچھا، اگلا ہمارے پاس ہے تو یہ بڑا خوشگوار سا ہے کہ ادیب اور ایک استاد تھے پطرس بخاری، لیکن اپنی گوناگون صلاحیتوں کی بنا پر انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ میں اپنا نمائندہ بھی مقرر کیا گیا تھا. تو اگلی ایم سی کیو اسی حوالے سے ہے کہ یہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نمائندے بھی رہے. چراغ حسن حضرت، ابن انشا، پطرس بخاری، سید ضمیر جعفری، اور صحیح جواب ہے پطرس بخاری. تو امید ہے کہ آج کی اس مختصر سے ویڈیو لیکچر سے آپ کو اس سبق کی ایم سی کیوز کی تیاری میں مدد ملی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ سے اگلے ویڈیو لیکچر میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.